بابل کی اسیری یا بابلی جلاوطنی یہودی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں قدیم مملکت یہودہ کے یہود کی ایک بڑی تعداد مملکت بابل کی اسیر رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کے بعد اسرائیلی انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کی حکومت دو حصوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ شمالی حکومت اسرائیل کہلاتی تھی اور اس کا دارالسلطنت سماریہ تھا۔ دوسری حکومت جس کا پایا تخت یروشلم بنا یہودہ کے نام سے مارز وجود میں آئی۔ مملکت اسرائیل زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ 722 قبل مسیح میں آشوریوں نے اسے اس طرح ختم کیا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس ریاست کے مفتوح باشندوں کو ان کے وطن سے جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ آشوری نہیں چاہتے تھے کہ یہودی ان کے خلاف پھر کوئی سازش اپنے قومی جذبے کے تحت عمل میں لائیں۔ اس قومی جذبے کو کمزور کرنے کے لیے سماریہ کے بعد اس کے باشندوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ 586 قبل مسیح میں اہالیہ نے یہودہ کو بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ تاریخ یہود میں اسیری بابل یا جلاوطنی بابل کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسیری بابل کی اصطلاح عہد نامہ عتیق کی کئی کتابوں جرمیہ، حزقیل، دانیال، عزرا اور ملوک 2 میں استعمال کی گئی ہے۔ اس اصطلاح سے مراد یروشلم کے باشندوں کی وہ ملک بدری ہے جو بابل کے کلدانی حکمران بخت نصر یا نیبوکد نظر کے ہاتھوں 6 صدی عیسوی کے اوائل میں عمل میں آئی۔ اس اسیری اور جلاوطنی کا سراغ کھنڈرات بابل سے ملنے والی تحریروں سے بھی ملا ہے۔ ایک جرمن ماہر آثار عتیقہ کو ملنے والی میخی رسم الخط کی لوحوں پر ایسے افراد کے ناموں کی فہرست ملی ہے جنہیں نیبوکد نظر کے زمانے میں راشن بندی کے ذریعے خوراک بہم پہنچائی جاتی تھی۔ ان ناموں میں ایک نام یواکین شاہ یہودہ کا ہے، جس کے ساتھ 5 اور شہزادوں کے نام بھی موجود ہیں۔ 605 قبل مسیح میں نیبوکد نظر یا بخت نصر اپنی ولی عہدی کے زمانے میں ایک لشکر لے کر فلسطین کی طرف بڑھا۔ کارکمش کے مقام پر اس نے یہودیوں کی مدد کے لیے آئے 20ویں خاندان کے فرعون نیکو دوم کو شکست دی، لیکن اپنے باپ کی وفات کی وجہ سے اسے یہیں سے واپس دارالحکومت لوٹنا پڑا۔ 598 قبل مسیح میں اپنی تخت نشینی کے چند سال بعد وہ یروشلم پر حملہ آور ہوا اور یروشلم کے حکمران یہویاکین کو، جو فرعون نیکو کا باجگزار تھا، شکست کے بعد گرفتار کر کے بابل لے گیا اور اس کے بیٹے یہویاکین کو اپنے باجگزار حکمران کے طور پر یہودہ کا حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن مصریوں کے ساز باز اور کاہنوں کے کہنے پر یہویاکین نے فرعون مصر کے اشارے پر جلد ہی نیبوکد نظر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب یہ خبر نیبوکد نظر کو پہنچی تو وہ بڑے طیش میں بابل سے نکلا۔ پہلے اس نے یہودیوں کی مدد کو آنے والی مصری افواج کو شکست دی، پھر یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودیوں کو قتل کر کے اس نے یہویاکین شاہ یہودہ کو گرفتار کر لیا۔ پھر وہ دیگر 10,000 پابہ زنجیر یہودی اسیروں کے ساتھ بابل لے جایا گیا۔ جاتے ہوئے نیبوکد نظر ہیکل سلیمانی کی تمام بیش قیمت اشیاء اور زر و جواہرات لوٹ کر ساتھ لے گیا۔ اس مرتبہ یہویاکین کے بھائی صدقیہ سے حلف وفاداری لے کر اسے تخت نشین کر دیا گیا۔ کئی سال امن و امان قائم رہا۔ اسی دوران بائبل کے مطابق نیبوکد نظر نے مشہور فونیکی شہر سور کا محاصرہ کیا، جو 13 سال تک جاری رہا۔ دوسری طرف اہل یہود کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک بار پھر بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا۔ نتیجتاً صدقیہ نے بھی نیبوکد نظر کے خلاف بغاوت کر دی۔ مختصر عرصہ میں یہ تیسری بدعہدی اور بغاوت تھی۔ شاہ بابل یہودیوں کی پیمان شکنیوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے بحیثیت قوم یہودیوں کے مکمل استحصال کا عزم کیا اور تیسری بار یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ 18 ماہ کے محاصرے کے بعد جب یروشلم فتح ہوا تو نیبوکد نظر نے پہلا حکم یہودیوں کے قتل عام کا جاری کیا۔ امن و سلامتی کے شہر یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔
دوسرے حکم پر ہیکل سلیمانی کو نظر آتش کر دیا گیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ واپس جاتے ہوئے یہ فاتح یہودیوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے باقی ماندہ یہودیوں کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اس تباہی میں یہودیوں کا مقدس تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ نبوکدنضر نے جاتے ہوئے یہودیوں کے تمام صحیفوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ 1,00,000 مرد و زن کو قیدی بنا کر کئی میل لمبے جلوس کی صورت میں بابل لے جایا گیا۔ بعض مورخ یہودیوں کی جلا وطن ہونے والی تعداد کو 50,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال تعداد جو بھی ہو، غریب الوطنی اور اسیری ان کا مقدر بن گئی۔ یہ اہل یہود کی پہلی مکمل قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا نام و نشان تک مٹ گیا، بلکہ دیگر یہودی صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسیری بابل کے زمانہ میں یہودی توریت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آج بھی اس تباہی کی یاد میں اہل یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے روزے رکھتے ہیں۔ بابل میں یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ انہوں نے اپنی اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ آج کا تل ابیب اسی پرانے تل ابیب سے مانون ہے۔ ایک مقامی یہودی اور مملکت یہودا کا باسی گدالیہ بابل کی جانب سے صوبہ یہودا کا پہلا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے بہت سے یہودیوں کی یروشلم میں واپسی کو یقینی بنایا جو ارد گرد کے ممالک موآب، امون اور ادوم فرار ہو گئے تھے، اور اپنے علاقے کو خوشحالی کی جانب لے جانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ کچھ عرصہ بعد مملکت یہودا کے شاہی خاندان کے ایک زندہ بچ جانے والے شہزادے نے گدالیہ اور اس کے بابلی مشیروں کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سی یہودیوں کو اپنی حفاظت کے لیے مصر میں پناہ لینا پڑی۔ 6 صدی کی دوسری دہائی کے اختتام پر ان لوگوں کے علاوہ جو یہودا میں پیچھے رہ گئے تھے، مصر اور بابل میں بھی جلاوطن یہود کی خاطر خواہ یہودی برادریاں قائم رہیں جو کئی نسلوں تک وہاں آباد رہے۔ اس اسیری کے دوران اہل یہود کو دیار غیر میں بہت سی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، لیکن وہ اس زمانے ابتلا میں بھی اپنی قومی اور مذہبی شناخت کو نہیں بھولے۔ اسیری بابل کے دور میں حضرت حزقیل، حضرت دانیال اور حضرت عزیر نبی ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان پیغمبران کرام نے اپنی تبلیغ و سعی کے ذریعے ان میں وطن واپسی کی آرزو زندہ رکھی، یہاں تک کہ زروبابل بن صالتیل نے پہلی تحریک صہیونیت کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد یروشلم کی بازیافت اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر تھا۔ کہتے ہیں کہ اسیری بابل ہی کے زمانے میں ہیکل موجود نہ ہونے کی صورت میں یہودی عبادت گاہیں یعنی سیناگوگ وجود میں آئیں۔ عبرانی بائبل میں اسیری بابل کو اہل یہود کی بت پرستی اور یہوہ کی نافرمانی کی سزا کے طور پر پیش کیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کی غلامی مصر اور بعد ازاں خلاصی کو پیش کیا گیا تھا۔ بابل کی اسیری نے یہودی ثقافت اور یہودیت پر کئی تشویشناک اثرات مرتب کیے۔ مثلا موجودہ عبرانی حروف تہجی کو اسی دور میں اختیار کیا گیا جس نے پہلی عبرانی حروف تہجی کی جگہ لی۔ اس کے علاوہ قبل از جلاوطنی بنی اسرائیل بطور 12 قبائل کے منظم رہی، لیکن اسیری کے بعد وہ بطور چھوٹے چھوٹے خاندانی گروہوں کے منظم ہوتے رہے۔ صرف لیوی قبیلے نے واپس لوٹنے کے بعد ہیکل میں اپنا کردار جاری رکھا۔ اس وقت کے بعد سے ہمیشہ ہی خاطر خواہ تعداد میں یہود ارض مقدسہ سے باہر رہتے رہے، چنانچہ یہیں سے یہودی ترک وطن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جلاوطنی کا دور عبرانی ادب کے لیے مفید دور تھا۔ تورات کا اصل نسخہ جلائے جانے کے بعد یہی اسیری کے دور میں تورات کو دوبارہ کاہنوں نے اپنی یادداشتوں کے سہارے دوبارہ ترتیب دیا اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ان کے معنی اور مفاہیم ترتیب دیے۔ علاوہ ازیں مبینہ طور پر فارسی دور میں تورات کی آخری ترمیم ہوئی۔ جلاوطنی کی بابلی نقاشی میں کتاب یرمیہ، کتاب سلاطین کا آخری حصہ، کتاب تواریخ اور عزرا کے شروع کے ابواب شامل ہیں،
جلاوطنی سے یا اس کے بارے میں دوسرے ادبی کام میں شامل دانیال کی کہانیاں، سوسن، بال اور اژدہا، 3 نوجوانوں کی کہانی، کتاب طوبیہ اور کتاب یہودیت کی کتابیں، کتاب نوح وغیرہ بابل کی اسیری کے دوران ہی وجود میں آئیں۔ اسی مایوسی کے زمانے میں اہل یہود اپنے ماضی کی بے پایاں سلیمانی طاقت کو بحال کرنے اور اپنی موجودہ زبوں حالی میں اس غیر انسانی اور مافوق الفطرت راز کو دوبارہ پانے کے لیے وہ جادو کی جانب راغب ہوئے اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھنے لگے، اور اسی طاقت کی تلاش میں وہ جادو کے فتنے میں جا پھنسے۔ اس زمانے کے یہودی سرداروں میں جادو عام اور مشہور تھا، اور جادو کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ بعض لوگوں نے جادو یا معجزے کے زور پر نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا اور مختلف معجزے دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بین النہرین میں لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو اور معجزے یعنی نبی اور جادو کا فرق سمجھانے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے۔ جس طرح قوم لوط کے پاس انسانی شکل میں 2 فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے تھے، اسی طرح ہاروت اور ماروت بھی یقیناً پیروں فقیروں کی شکل میں بابل کے یہود میں گئے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن پہلے خیرخواہی کے بطور بتلا دیتے کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور جادو ہم پر اتارا گیا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ کون جاننے کے باوجود جادو سیکھ کر کفر کرتا ہے، لہذا پہلے تو یہ سیکھو ہی مت، اگر لازمت سیکھنا ہے تو اس سے کسی کو نقصان مت دینا اور جادو کی خاطر کفر مت کرنا۔ یہود اور خفیہ تصوف قبالہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو آج بھی ان میں بہت مشہور اور رائج ہے۔ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ قبالہ اسی قدیم نازل کردہ آزمائشی و فتنہ گر بابلی علم کی جدید اور ترقی یافتہ شکل ہے، جیسے مشہور یہودی مصنف شاولیم گرشم اپنی کتاب قبالہ میں بیان کرتا ہے کہ تاریخی حوالے سے عملی قبالہ نظریاتی قبالہ سے بہت پرانا اور اس پر غیر منحصر ہے۔ حقیقت میں اب جسے عملی قبالہ سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام جادوئی عملیات کا مجموعہ ہے جو تالمودی دور یعنی بابلی دور میں پروان چڑھی اور قرون وسطیٰ تک چلی آئیں۔ جب اسرائیلی اپنی بدعہدیوں کی کافی سزا بھگت چکے تو 539 قبل مسیح کے قریب ایران کے پہلے کسریٰ اور کیانی خاندان کے بانی سائرس اعظم یا خسرو نے، جسے بائبل خورس کے نام سے یاد کرتی ہے، بابل کو فتح کیا۔ یہودیوں کی غریب البدلی دیکھتے ہوئے سائرس اعظم نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی روح سے یہودیوں کو وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی، لیکن قفس میں رہ کر یہودیوں کی دوسری نسل یہ بھول چکی تھی کہ یروشلم بھی کوئی مقام تھا۔ اس وجہ سے سارے یہودی واپس نہیں گئے، صرف 42,360 افراد واپس لوٹے۔ سائرس اعظم نے جاتے ہوئے ان کو خدا کے گھر کا وہ سامان آرائش بھی واپس کر دیا جو نبوکدنضر لوٹ کر ساتھ لایا تھا۔ واپسی پر جس شخص نے ان کی قیادت کی اس کا نام شیس بدر تھا۔ یہودیوں کا پہلا گروہ یروشلم واپس لوٹا۔ اس نے زروبابل بن سالتیل کی قیادت میں ہیکل کی ازسر نو تعمیر شروع کی۔ یہ کام 20 سال تک جاری رہا اور 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ ہیکل کے افتتاح کے موقع پر عزرا نامی ایک یہودی فقیہ نے تورات کی تلاوت کی۔ تورات کو اس نے بزرگان یہود کے مشورے پر اپنی یادداشتوں سے قلم بند کیا تھا، کیونکہ اصل تورات نبوکدنضر کے حملے کے وقت نابود ہو چکی تھی۔ اس طرح آج کی تورات الہامی نہیں بلکہ عزرا کی تالیف ہے اور اس میں بہت سا رد و بدل کیا گیا ہے۔ 516 قبل مسیح میں ہیکل کی تعمیر مکمل ہو چکنے تک یہودیوں کو شاہی ایران کی طرف سے شہر کی فصیل دوبارہ بنانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ شہر کی دوبارہ تعمیر اور فصیلیں نو بنانے کی اجازت نہمیہ نے شاہی ایران ارتخشستہ یا اردشیر اول سے حاصل کی، اور فصیل اور شہر کی تعمیر 439 قبل مسیح میں ہوئی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی اور سروے تخمینہ لگاتے ہیں کہ یہودا کی آبادی بابل کے تباہ کرنے سے قبل 75,000 تھی۔
بابل میں بتائے جلاوطنوں کو اگر زیادہ سے زیادہ بھی شمار کیا جائے تو اس کے مطابق 20,000 افراد بنتے ہیں، یعنی یہودا کی 1/4 آبادی جلاوطن ہوئی، جبکہ بقیہ 3/4 آبادی یہودا ہی میں رہی۔ اگرچہ یروشلم تباہ اور ویران ہو گیا اور شہر کے زیادہ تر حصے 150 سال تک کھنڈر بنے رہے، پھر بھی یہودا میں متعدد دیگر بستیاں آباد رہیں، جن میں آثار قدیمہ کے مطالعوں کے مطابق آبادی میں خلل کے کوئی نشان نظر نہیں آتے۔